सच्चा था, मुरीद के में खड़ा कर रहा था, हमारे साथ मुज़ाकरात करो, अल्लाह का वास्ता गोली ना चलाओ, रसूलुल्लाह का वास्ता गोली ना चलाओ, तुम्हें तुम्हारी माओं का वास्ता गोली ना चलाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। आप जितने हमें दुआएं देते हैं, अल्लाह आपको इससे कई गुना ज़्यादा अता फरमाए। जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, वो हमारे हम सफ़र हैं। हम एक ही मंजिल के राही हैं और वो मंजिल है हक़ सच की। अल्लाह करे पाकिस्तान में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हजूर का लाया हुआ निज़ाम जो है उसे नाफिज करने के लिए एक प्लेटफार्म पे आ जाएं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज था। मियाँ साहब बहुत घबराए हुए थे, बहुत परेशान थे। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उनसे गन पॉइंट पे मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा है। अभी 2 दिन पहले तो मैं ये सुन रहा था कि मियाँ साहब फरमा रहे थे, मियाँ साहब के साथी कह रहे थे, मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ बात करने वालों के, जो मुल्क के लिए सिक्योरिटी थ्रेट हैं, उनके साथ बात ही नहीं हो सकती। जो 9 मई वाले हैं उनको तो हम देखना भी नहीं चाहते। मिनिस्टर भी यही कह रहे थे। ये यकायक क्या तब्दीली आई है, इस पे जितने अक्लमंद हैं वो सब अपनी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ा रहे हैं कि ये अचानक क्या हुआ। तो मियाँ साहब बहुत कुछ होने वाला है, आप देर कर रहे हैं। फिर आप शायद पछतावा ही रह जाए। और आपने एक फ़कीर की, दरवेश की, एक मुजाहिद की सदात सुनी थी, इसलिए कि वो सच्चा था, मुरीद के में खड़ा कर रहा था, हमारे साथ मुज़ाकरात करो, अल्लाह का वास्ता गोली ना चलाओ, रसूलुल्लाह का वास्ता गोली ना चलाओ, तुम्हें तुम्हारी माओं का वास्ता गोली ना चलाओ। लेकिन बकौल आपके हुक्मरानों के, आपके मिनिस्टरों के, उस वक्त निकल चुका था। आज जो गोली चलाने का इरादा करके आए थे उनको जो टाइम दिया गया था, तो मियाँ सब अभी टाइम है, मुज़ाकरात, दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। गुज़श्ता रोज़ अडयाला के बाहर भी रात धरना हुआ और बरतानिया के मुख्तलिफ़ शहरों में धरने हुए। वो धरने जो हैं वो पाकिस्तान की इज़्ज़त में कोई इजाफ़ा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जंगल का कानून है, क्या हो रहा है, कैदी को उसकी बहनों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा। ये मैसेज आपका जा रहा। और आहिस्ता आहिस्ता आलमी इदारे जो हैं वो हमसे नाला हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं। वो भी मुतालबात शुरू हो गए हैं करने। UNO तक तो बात चली गई, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा, और कहाँ तक जाएगी। आप मुल्क को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। आपको तो मैंने एक दिन मशवरा दिया था कि बड़े मियाँ साहब को भी साथ ले जाएं और अडयाला चले जाएं, दरवाज़े खुलवाएं अडयाला के। लेकिन ये मुझे पता नहीं कि आपको भी जाने दिया जाएगा कि नहीं, इसलिए कि आपने सुहेल अफरीदी को तो कह दिया था ना, मैं पूछ के बताऊंगा। तो आपको भी शायद अंदर जाने के लिए पूछना पड़े। जाएं, बेशक पूछ के जाएं, बेशक बगैर पूछे। अगर आपके पास कोई वज़ारत उज़्मा की पावर या इख्तियार है तो उसे इस्तेमाल करें, अंदर जाएं और कैदी नंबर 804 के पाँव पकड़ने पड़े तो पकड़ लें, मिन्नत करनी पड़े तो कर लें, उससे मुज़ाकरात करें, उससे राज़ी करें। वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सियासी पार्टी का सरबराह है, अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत के दिल उसके साथ धड़कते हैं। उसे इस तरह माइनस नहीं किया जा सकता मियाँ साहब, जिस तरह आप वो मिनिस्टर जिनकी शक्लें देखना लोग गवारा नहीं करते, लोग TV बंद कर लेते, उनसे आप बयान दिलवा के समझते हैं कि आज फ़लाँ चौधरी ने, आज फ़लाँ तारड़ ने बड़ी ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। शायद लोग भी बदल गए हों, लोग वहाँ के वहीं हैं। लोग इन झूठों की बात सुन के
ذرہ برابر بھی ان کا کوئی بیانیہ نہیں بدل رہا، کوئی ذہن نہیں بدل رہا۔ آپ کا فائدہ ہے، سیاسی جماعتوں سے کہہ رہا ہوں، ایز اے سیاسی لیڈر اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہے مذاکرات میں۔ حکومت آپ کے پاس ہے، آپ کو اس میں پہل کرنی چاہیے تھی، آپ نے بہت دیر کر دی ہے۔ جتنی جلدی کر لیں۔ میں آپ کا کل کا ویڈیو کلپ دیکھ کے پریشان ہوں، آپ کا چہرہ دیکھ کے، آپ کا انداز دیکھ کے، آپ کی مجبوری دیکھ کے، آپ کی معذوری دیکھ کے بہت پریشان ہوں کہ آپ ایسے لگتا ہے جیسے بندھے ہوئے ہیں کہیں۔ تو کو اپنے پر کھولیں، رسے توڑوائیں اور جائیں اڈیالہ جیل میں، ملاقات کریں، مذاکرات کریں۔ آپ سب سیاستدانوں نے پاکستان میں رہنا ہے۔ آپ پاکستان کے اللہ کرے کہ پاکستان میں رہیں، دعا ہی کر سکتا ہوں۔ مجھے یاد آ گیا کہ آپ تو بھاگ بھی جاتے ہیں، آپ کی فیملی پوری کی پوری بھاگ جاتی ہے، ان کو طریقہ آتا ہے، ڈیل کر کے بھی چلے جاتے ہیں، اور جیل سے بھی آپ کے پاس ایسے کارندے ہر ادارے میں موجود ہیں، عدالتوں سے نکلوا کے آپ کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ بھی باہر بھجوا لیتے ہیں۔ بہرحال اس ساری بات کا لب لباب یہ ہے کہ آپ دیر نہ کریں، آپ مذاکرات میں جلدی کریں اور معاملات کو چند دنوں نہیں چند گھنٹوں کے اندر اندر طے کرنے کی کوشش کریں۔ کل ایک بڑی خبر جو چھائی ہوئی ہے ابھی تک سارے سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان ایئر لائنز PIA فروخت ہو گئی۔ حکمرانوں نے بہت کچھ فروخت کیا پہلے بھی، اب انہوں نے PIA کو بھی فروخت کر دیا ہے، اور میں تو اس حق میں ہوں، اپنے دل کی بات کر رہا ہوں کہ یہ جتنے ادارے حکومت پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، جو پیسہ غریبوں تک پہنچنا چاہیے وہ ان کے عللوں تللوں پہ لگ رہا ہے۔ اربوں روپیہ، اربوں کا خسارہ PIA کا، اربوں کا خسارہ سٹیل مل کا، اربوں کا خسارہ ریلوے کا، یہ جتنے ادارے ہیں سب خسارہ ہی خسارہ۔ پوری دنیا میں یہ ادارے نفع میں ہیں، پاکستان میں یہ ادارے خسارے میں ہیں۔ اب حکمران یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہوا، اور سب یہ بات کہہ رہے، میں کوئی ماہر تو نہیں ہوا اعداد و شمار کا، لیکن کل میں نے تھوڑی سی بولی ہوتے ہوئے اپنی آسمان سے اونچی اڑنے والی پرواز PIA کو بکتے ہوئے دیکھا، دکھ بھی ہوا اور حیرانگی بھی ہوئی کہ جس ادارے کے اثاثے کھربوں میں ہیں وہ 135 ارب روپے کا بکا ہے، اور ان میں سے حکومت کو یا سرکاری خزانے کو صرف 8 یا 10 ارب روپے ملیں گے، باقی جن لاڈلوں کو بیچا گیا ہے انہی کے پاس رہیں گے، اور ان سے کہا گیا کہ تم موج میلہ کرو، نام ہو جائے یہ 135 ارب کا، ہم تو مفت بھی دینا چاہتے ہیں کوئی لینے والا ہو۔ تو یہ 10 ارب جو سرکاری خزانے میں آیا ہے، یہ ابھی بہت ساری سٹوریاں آ رہی ہیں، اور آنے والے دنوں میں بہت ساری سٹوریاں کھلیں گی کہ اس میں کس کس کا کتنا کتنا حصہ ہے۔ ایک بڑے پاکستان کا وہ ادارہ جس نے اور کئی ایئر لائنیں کھڑی کی تھیں، اس کو آج فروخت کر دیا گیا، اور کس کس نے اپنا کیا کیا اس سے وصول کیا ہے یہ بھی چند دنوں تک قوم کے سامنے آ جائے گا۔ بہرحال دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یا اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرما، اس کی ہر چیز بیچنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور اس سے بیچ کے پیسے، یہ تو 8-10 ارب ہے، یہ تو جو IMF سے 1.5 ارب ڈالر کا قرضہ لیتے ہیں ہر 3, 4, 6 مہینے سال بعد، اس کا نہیں پتہ کدھر جاتا ہے۔ یہ تو جو سیلاب کے لیے پیسہ اتنا اکٹھا ہوا ہے، ان کو بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم نے 10 ارب ڈالر کر لیا ہے، عمران خان کو چڑھانے کے لیے اس نے کہا۔ عمران خان نے ایک دفعہ اپیل کی تھی شاید 4-5 ارب ڈالر کی، اس کے تو اپنے چاہنے والے ہیں۔ انہوں نے حکومتوں سے مانگا، اور حکومتوں کا اور سارا کل ملا کے انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ 10 ارب ڈالر سے بھی اوپر کے وعدے ہوئے۔ آج تک وہ سیلاب زدگان سوال کر رہے ہیں، وہ بے گھر سوال کر رہے ہیں، وہ غریب سوال کر رہے ہیں کہ وہ 10 ارب ڈالر کہاں گیا ہے، کوئی عطا پتہ نہیں۔
جو پوچھے وہ مجرم ہے، اس کے خلاف FIR ہوگی، اور جو کھا گئے ہیں ان کو تمغہ امتیاز ملیں گے، ان کو نشان ملیں گے اونچے اونچے، ان کی عزت افزائی ہوگی، ان کو بڑی بڑی کرسیاں ملیں گی، سیٹیں ملیں گی۔ تیسرا مسئلہ، پنجاب ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ اور ملکہ عالیہ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی آپس میں آج کل ان بن ہو گئی۔ ان بن کس وجہ سے ہوئی؟ مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں کہ جو بھی پنجاب میں عدالتیں فیصلہ کریں پہلے میرے اشارہ ابرو کو دیکھیں کہ میں کیا چاہتی ہوں، میری مرضی کے مطابق فیصلے کریں۔ اب میری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ قابل قبول نہیں۔ محترمہ نے CCD پتہ نہیں کیا نام رکھا ہوا، ماورائے عدالت قتل 1100-1200 ہو چکے ہیں اور دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں، اور ان کو روکا تو صحیح سمجھدار لوگوں نے کہ یہ آپ کے گلے پڑیں گے، یہ آپ کا اتنی دیر چلے گا جتنے دن آپ کی حکومت ہے، اس کے بعد آپ سے حساب کتاب ہوگا تو آپ مشکل میں پھنس جائیں گی، یہ کام الٹے نہ کریں۔ لیکن نشہ اقتدار، غرور، تکبر، اور پھر اوپر طاقتوروں کی سرپرستی، اور اس کے ہوتے ہوئے بندے کو ڈر خوف کہاں رہتا ہے۔ عالیہ نیلم صاحبہ نے پراپرٹی آرڈیننس کو جاری کیا تھا، محترمہ نے اسے اڑا دیا۔ انہوں نے کہا اگر یہ آرڈیننس ہم نے لاگو کر دیا تو اس کے مطابق تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر جاتی عمرہ بھی بک جائے گا۔ انہوں نے اڑا دیا ہے، اب ان کے آپس کے چپکلش پڑی ہوئی ہے۔ اذان شروع ہو رہی ہے، میں اسے یہیں ختم کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس پہ کسی دن گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔